کے جو ہے وہ مخالفانہ رد عمل سے جب حضور علیہ السلام یہ سمجھے کہ یہ میری دعوت کو اب قبول نہیں کر رہے، تو سوچا کہ طائف کے اندر جاتا ہوں تو وہاں کے لوگوں کو پیغام حق دیتا ہوں، اگر میری دعوت کو وہ قبول کر گئے تو کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کچھ لوگ دعوت قبول کر لیتے ہیں تو ان کے دیکھا دیکھی باقی لوگ بھی سوچنے لگ جاتے ہیں کہ یار جب اتنے لوگ اس شخص کے پیچھے چل رہے ہیں تو کوئی بات تو ہے، تو چلو میں طائف جاتا ہوں، ان تک پیغام حق پہنچاتا ہوں، شاید میری بات وہ سن لیں اور وہاں میرا پیغام پہنچتے تو ہو سکتا ہے کہ یہ بھی میری بات کو سننے پہ آمادہ ہو جائے۔ اللہ کے محبوب علیہ السلام سفر کرتے ہوئے طائف پہنچتے ہیں اور ان کے 3 سردار تھے، ان سے جا کے ملے اور کہا کہ میں تمہارے لیے خیر خواہی کا پیغام لے کر آیا ہوں، اب تم میری دعوت کو قبول کرو، یہ تمہارے لیے خیر اور بہتری کا سبب ہوگا۔ اس نے کہا کہ ہم آپ کی دعوت کو مسترد کرتے ہیں۔ آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ ٹھیک ہے، تمہاری مرضی، میں تو کسی ذاتی غرض سے نہیں آیا تھا، میں محض تمہاری خیر خواہی کے لیے آیا تھا، تمہاری قسمت کہ تم میری دعوت کو قبول نہیں کیا، تو چلو اب میرے اور تمہارے درمیان یہ بات رہنی چاہیے۔ ابھی کچھ حکمت تھی، اس لیے کہ واپس مکے پلٹتے اور یہ خبر مکے پہنچتی تو وہ مذاق اڑاتے، نشانہ تضحیک بناتے کہ لو وہاں گئے تھے، انہوں نے بھی نہیں سنی۔ تو کہا کہ ٹھیک ہے، میں تمہاری خیر خواہی کا ایک اچھا پیغام لے کر آیا تھا، تم نے نہیں قبول کیا، تمہاری مرضی، لیکن یہ تو بات کرو کہ میرے اور تمہارے درمیان یہ راز رہے۔ انہوں نے کہا ہم کیوں راز رکھیں؟ الٹا جب حضور طائف سے نکلنے لگے تو اوباشوں کے ہاتھوں میں پتھر دے کر کے راستے میں کھڑا کر دیا اور کہا کہ ان پہ سنگ باری کرو، اور وہ حضور علیہ السلام پر سنگزنی کرتے۔ روایات میں آتا ہے کہ حضور کے پاؤں پہ مارتے، اور آقا کریم جب پاؤں اٹھا لیتے تو دوسرے پاؤں پہ مارتے۔ شدت درد اور احساس کرب سے جب حضور بیٹھ جاتے تو ان کے 2 ہنڈے آگے بڑھتے اور حضور کو کندھوں سے پکڑ کے اٹھاتے اور پھر مشق سنگزنی کرتے، حتیٰ کہ نالین خون سے بھر گئے اور مبارک پاؤں زخمی ہو گئے۔ خیر ایک باغ تھا، حضور وہاں تشریف لائے اور وہاں اداس نامی ایک خادم تھا باغ میں جس نے حضور کو انگور پیش کیے، اور ایک بیل کے سائے میں حضور بیٹھ گئے تو جو حضور کے ساتھ تھے صحابہ، انہوں نے کہا کہ ان کے لیے بد دعا کر دیجیے، تو حضور نے فرمایا میں تو رحمت بن کے آیا ہوں۔ انہوں نے کہا حضور انہوں نے جو دکھ دیا ہے اور جو تکلیفیں دی ہیں، نالین خون سے بھر گئے ہیں، تو ہم چاہتے ہیں کہ ان کی چیخیں اپنے کانوں سے سنیں۔ ادھر عذاب کے فرشتے باقاعدہ حاضر خدمت ہوئے، حضور آپ اشارہ تو کیجئے، ان 2 پتھروں کو، پہاڑوں کو آپس میں جوڑ دیں گے، یہ درمیان میں پس کے رہ جائیں۔ لیکن حضور علیہ السلام نے فرمایا نہیں، میں ان کے لیے بد دعا نہیں کروں گا، مجھے ان کی نسلوں سے ایمان کی توقع ہے، ان کی نسلوں سے ایمان کی توقع ہے۔ صحابہ نے جب پہم اسرار کیا تو حضور کے ہاتھ اٹھے، اب ان کا خیال تھا ابھی لب واہ ہوں گے اور حضور بد دعا کر دیں گے اور ہم ان کی چیخیں اپنے کانوں سے سنیں گے جنہوں نے ہمارے آقا پر پتھر برسائے، لیکن حضور کے لب کھلے تو یہ تھے، لفظ یہ تھے، اللہم اہد قومی، اے اللہ میری قوم کو ہدایت دے دے۔ ان کے پاس چراغ عقل نہیں ہے، یہ جانتے ہوتے تو میرے ساتھ یہ سلوک اور رویہ کبھی بھی روا نہ رکھتے۔ مورخ اسلام حفیظ جالندری نے جو شاہنامہ اسلام لکھا اس میں طائف کا ذکر کرتے ہوئے حضور کی دعا کا ذکر کیا کہ آقا نے ہاتھ اٹھائے اور دعا مانگی، الہی کرم کر کوہ سارے طائف کے مکینوں پر، الہی کرم کر کوہ سارے طائف کے مکینوں پر، الہی پھول برسا ان پتھر والی زمینوں پر۔ تو اللہ کے محبوب نے بد دعا نہیں کی، حضور نے ان کے لیے بھی دعائے خیر فرمائی۔ یہ حضور کا اخلاق تھا، یہ حضور کا کردار تھا، حضور کا طرز عمل تھا
حضور کی تربیت تھی. حضور فرماتے ادبنی ربی، مجھے ادب میرے رب نے سکھائے. حضور نے زندگی کا خوبصورت زاویہ ہمیں عطا فرمایا کہ اللہ کے نزدیک جو محبوب ترین اعمال ہیں ان میں سے ایک عمل ہی ہے کسی مومن کے دل میں خوشی داخل کر دینا. آپ کا کوئی رویہ کسی کو خوش کر دے، فرمایا کہ نیکی کو چھوٹا نہ سمجھو، اور اگرچہ تم اپنے مومن بھائی سے مسکرا کر ہی کیوں نہیں، چھوٹی چھوٹی نیکی ہیں. آپ بل جمع کروانے جا رہے ہیں، تو بوڑھا شخص دیکھا بیچارہ مشکل سے کھڑا ہے، تو آپ اس کو آگے کر دیں یا اس کا بل اپنے ذمہ لے لیں کہ آپ یہاں بیٹھے میاں جی، میں آپ کا بل پے کر کے آپ کو جو ہے وہ دے دیتا ہوں. تو یہ اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ تو ہم نے ایک مائنڈ سیٹ رکھا ہے کہ یہ نیکی اتنے نفل پڑھیں گے تو اتنا ثواب ہوگا، اس میں کوئی بات نہیں. دیگ تقسیم کریں گے تو اتنا ثواب ہوگا، اس میں کوئی حرج نہیں، ثواب ہوگا. بہت بڑی نیکی ہے. گرمی کی شدت ہے تو آپ پانی پیش کر دیں، سردی کی شدت ہے تو افضل پانی نہیں ہوگا، چائے پیش کرنا ہوگی، گرم چیز پیش کرنا، سوپ پیش کرنا زیادہ افضل ہو جائے گا. اب گرمی میں ٹھنڈا پانی، یخ بستہ پانی ہو یا آئس کریم آپ گرمی میں کسی آنے والے شخص کو کھلاتے ہیں تو وہ خوش بھی ہوگا، آپ کو ثواب بھی ملے گا، پانی کا ثواب ہے. لیکن سردیوں میں ٹھٹرتا ہوا آئے اور آپ برف والا پانی اس کو پیش کریں تو کام تو وہی کیا جو گرمی نے کیا تھا، لیکن اب اس کا ثواب نہیں ہوگا کیونکہ اس کو خوشی نہیں ہوگی اور فائدہ نہیں ہوگا. اس کے دل میں جو خوشی پیدا ہونی ہے اس کا ثواب آپ کو ملتا ہے. جب ننگا کوئی ہو، کسی کے پاس کپڑے نہ ہو، تو اس کو آپ کپڑے پہنائیں گے، بھوکا ہو کھانا کھلائیں گے تو یہ ثواب ہے. اور اگر اس کا مسئلہ کوئی اور ہے، اس کو دوائی چاہیے، تو آپ اس کو کہتے ہیں کہ نہیں آپ لنگر ہی کھائیں، میں آپ کو سوٹ ہی دوں گا، تو یہ کوئی بات نہ ہو. ضرورت ہے سردیوں میں یہ دینا ہے، گرمیوں میں دینا ہے، اس کی ضرورت کو پورا کرنا ہے. آج کل آپ گزر رہے ہیں ایک پلاٹ کے اندر، آپ نے دیکھا کہ اجڑیاں پڑی ہوئی ہیں، انتڑیاں پڑی ہوئی ہیں، تعفن پھیل رہا ہے اور لوگ پریشان ہو رہے ہیں، ہمسائے بھی پریشان ہو رہے ہیں. ان کے ہاں شعور کی کمی ہے، یا ان کے پاس رقم نہیں ہے، یا کسی وجہ سے وہ اٹھانے سے قاصر ہیں کہ وہ اٹھائے ایک دوسرے پہ ڈال رہے ہیں. تو آپ نے وہاں کھڑے ہو کر کوسنے دیے، محلے والوں کو برا کہا، ایک تو آپ کا یہ کام تھا، یہ آپ نے کیا اور یہ سارے کر رہے ہیں. لیکن اگر آپ نے وہاں کسی ٹرالی والے کو روکا اور کہا کہ یہ اٹھاؤ کتنے پیسے لو، اس نے کہا میں 2000 روپے لوں گا، تو آپ نے 2000 جیب سے نکال کر اس کو دیا اور کہا کہ یہ اٹھا کے کہیں پھینک، میں آدھے گھنٹے کے بعد دیکھ لیتا ہوں. تو وہ اٹھا کے کہیں پھینک آیا، آپ نے چاولوں کی دیگ پکا کر بانٹی نہیں ہے، آپ سمجھیں شاید وہی نیکی ہے. وہ نیکی تھی اس وقت ضرورت کی، عیدین کا موقع تھا، یہ نیکی تھی. تو یہ چھوٹے چھوٹے بظاہر کام ہوتے ہیں جس سے لوگوں کو فائدہ ہو، اللہ کی مخلوق کو فائدہ پہنچے، لوگوں کو راحت پہنچے. میرا ایک ملنے والا دوست ہے، تو وہ ٹرین پہ جا رہا تھا، پشاوری چپل اس نے پہنی ہوئی تھی، تو وہ دروازے میں کھڑا تھا، تو اچانک وہ ڈھیلی ہوئی تو اس کی چپل گر گئی، تو اس نے جلدی جلدی دوسرا جوتا اتار کر کے پھینک دیا. اس نے کہا کہ یہ میرے کام تو نہیں آئے گا اور وہ جو اٹھائے گا اس کے کام بھی نہیں آئے گا. تو کم از کم یہ جذبہ تھا جس نے فوری فیصلہ کیا، یہ جذبہ تھا کسی کے کام آنا چاہیے، تو اس نے جلدی سے دوسرا جو ہے وہ پیش کر دیا. قیامت کے دن ایک شخص کا نامہ مال تلے گا تو ایک ہی نیکی کم ہوگی، اگر ایک نیکی مل جاتی ہے تو پلڑا نیکیوں والا بھاری ہوگا. فرمایا جائے گا جاؤ کوئی دوسری نیکی لے آؤ. اب جس سے مانگے گا وہ کہے گا میں کیوں دوں، میں تو خود پھنسا ہوں. یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ، ماں بھی بھاگے گی، بیٹا بھائی اپنی پڑی ہوگی، سب بیچارہ پریشان گھوم رہا ہوگا. ایک شخص پوچھے گا کیوں پریشان ہو، تو کہے گا کہ نامہ اعمال میں مجھے صرف ایک نیکی چاہیے، اور کاش دنیا پر اتنا وقت تھا کر لیتا، لیکن وہاں تو کر نہیں سکا اور آج کوئی دے نہیں رہا. اس نے کہا میرے پاس ایک ہی نیکی ہے، تو مجھے تو کچھ اس سے ملے گا نہیں، تو چل میں تجھے دان کرتا ہوں. تو وہ لا کے پلڑے میں رکھے گا تو پلڑا بھاری ہو جائے گا. تو آواز آئے گی کہ یہ کس نے تیرے پہ دان کیا؟ کہا ایک بندہ ملا، اس کے پاس ایک ہی نیکی تھی، اس نے وہ بھی دے دی. تو فرمایا تجھے تو بخشا اصول کے تحت، تیری نیکیاں زیادہ ہو گئی، لیکن وہ میرے سے بڑا سخی نہیں، جاؤ بلاؤ، میں نے اس کی بھی مغفرت فرما دی. ایثار کا یہ فائدہ ہے. اس نے جوتا دوسرا پھینک دیا، اس نے کہا چلو میں تو ایک کا کیا کروں گا، تو یہ اس کا تو فائدہ ہو جائے. تو لوگوں کے لیے آسانیاں، لوگوں کے لیے سہولتیں، اللہ کی مخلوق کے لیے شفیق بن جاؤ، اللہ کی مخلوق کے لیے رحم کرنے والے بن جاؤ. طبیعتوں میں نرمی پیدا کرو، رقت پیدا کرو، لوگوں کی پردہ پوشی کرو، لوگوں سے درگزر کرو، اعراض کرو، لوگوں کے معاملات میں دخل نہ دو، لوگوں کو اذیت میں مبتلا نہ کرو. حضرت ابراہیم علیہ السلام جد الانبیاء کے لقب سے مالا مال ہوئے.
शरफ, इज्जत, मुकामात रफ़िया, खुल्लत इलाहिया का ताज आपका मकसूम हुआ। लेकिन तारीख देखिए कि जिस माहौल में आंख खोलते हैं वहाँ चारों तरफ कुफर ही कुफर फैला हुआ दिखाई देता है। जब ये बड़े हुए, बलूगत के करीब पहुंचे तो लोग बुतों के आगे आसन मारे बैठे थे, उनके सामने दस्त बस्ता हाजिर थे और देर तक उनकी पूजा पाठ करते थे। वो एक मेले पे जाते थे, साल में 2 दफ़ा शहर से बाहर एक कुशादा मैदान में मेला ठेला करते थे, और जब 3 दिन के बाद वापस पलटते तो सबसे पहले बुत खाने में ही आते और बुतों को सलाम करने के बाद फिर घरों में पलटते। ये उनका मिजाज था। अब वो मेला देखने गए। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने हाथ में कुल्हाड़ा पकड़ा और उनके बड़े माबद, बड़े बुत खाने का रुख किया और तौहीद का वाहद अलम बरदार उन बुतों पे टूट पड़ा। फजअलहुम जुज़ाज़न, टुकड़े टुकड़े करके रख दिया, लेकिन बड़े को छोड़ दिया और कुल्हाड़ा उसके कंधे पे रख दिया। 3 दिन के बाद जो वापस पलटे तो सबसे पहले वो माबद में जाते थे। जब जाके देखा तो खुदाओं का तिया पांचा हुआ पड़ा है। सर पे हाथ रख लिया, रोने लगे, हमारे इन खुदाओं के साथ ये किसने सुलूक किया। हाय, ये खुदा भी मर गया, ये खुदा भी मर गया, ये भी मर गया। और बेबसी की तस्वीर बनी, चीखो पुकार पड़ गई। शाही दरबार तक चीखें पहुंची। सारे आयाने सल्तनत कुर्सियां बिछाए बैठ गए, सोच विचार करने लगे, ये क्या हुआ। मन फ़अल हाज़ा बिआलिहतिना इन्नहु लमिनज़्ज़ालिमीन, हमारे खुदाओं के साथ ये किसने किया। बड़ा जालिम शख्स है जिसने ये किया, बड़े कहर में, जलाल में। नमरूद भी, क्योंकि उसे लगता था आज जो है वो माबद के झूठे खुदा गिरा दिए गए हैं और कल यही कुल्हाड़ा मेरे सीने में भी उतरने वाला है। उसे अपनी झूठी खुदाई भी डोलती नजर आ रही थी। वो कहने लगा, कौन है जिसने हमारे इन माबूदों के साथ किया। कालू समेना फतन यज़कुरुहुम युकालु लहू इब्राहीम। तो कुछ लोगों ने कहा, एक नौजवान है इस बस्ती में जिसका नाम इब्राहीम है। बुतों के खिलाफ अगर कोई बात करता है तो पूरे माहौल में वही करता है, पूरे शहर में वही बुतों की बुराई करता है, वरना तो सब बुतों के मानने वाले हैं, पुजारी हैं। कहा, सब लोगों को जमा करो, आयान सल्तनत भी, वज़ारा भी, मशीर भी, अवामुन्नास का जम्मे गफीर। कहा, बुला के लाओ ने, ताकि लोग इस बात की गवाही दें कि वाकई ये बुतों के खिलाफ बात करता। अगर ये बात साबित हो जाए तो फिर हम कड़ी सजा देंगे, इबरत का निशान बनाएंगे। अब इब्राहीम अलैहिस्सलाम को बुला भेजा। क्या हुआ है? कहा, जी आपको दरबार शाही में बुलाया जा रहा है, चले चलते हैं। अल्लाह अकबर। तौहीद तो ये है कि खुदा हशर में कह दे, ये बंदा 2 आलम से खफा मेरे लिए था। तो हज़रत खलील जब पहुंचे तो उन्होंने जाते ही हमला किया। कालू अंता फालता हाजा बिआलिहतिना या इब्राहीम, हमारे इन खुदाओं के साथ ये सलूक है इब्राहिम तुमने किया है। उन्होंने बड़े जोर से जब धमाकाखेज अंदाज से पूछा तो जनाब इब्राहिम ने क्या जवाब दिया। काला बल फालहू कबीरुहुम, बड़े ने किया होगा, असला तो उसी से बरामद हुआ है ना। ये लड़ पड़े होंगे, ये कहता होगा मैं बड़ा हूं और छोटे मानते नहीं होंगे, लड़ाई होगी तो ये बड़ा था, इसने सबको काट के रख दिया, पूछ लो इससे, कुल्हाड़ा भी इसके पास है। तो कहा चलो ये नहीं बताता, ये नहीं बताएगा, बड़ा पापी ये नहीं बताएगा, लेकिन चलो इनसे पूछ लो तुम्हारी टांगें किसने काटी, तुम्हारे कान किसने तोड़े, तुम्हारी उंगलियां किसने तोड़ी, तुम्हारे पेट को किसने चाक किया, तुम्हारे दांत किसने तोड़े, इनसे पूछ लो। ये दर्द की बपता सुना दें, दुख की कहानी सुना ले, इनसे पूछ के मुकदमा दर्ज कर लो, FIR काट लो, फिर समझ आ जाएगी। अल्लाह अकबर, ये इतनी सख्त काट दी और ये वार कुल्हाड़े के वार से भी सख्त था। कुरान कहता है कि वो अपने गिरेबान में झांकने लगे। अल्लाह अकबर, अंदर से आवाज आ रही थी, ज़मीर चीख चीख के कह रहा था ये माबूद है, इनको हम अपना हाजत रवा मान रहे हैं और इनको अपनी जरूरतों का कफील समझते हैं और अल्लाह के मुकाबले में खड़ा किया हुआ है। सुम्मा नोकेसु अला रऊसिहिम, फिर गर्दनों को झुका लिया। आंखें नहीं मिला सकते थे जनाब खलीलुल्लाह से। ये वही लोग हैं जो चंद लम्हों पहले ये कह रहे थे अंता फालता हाजा बिआलिहतिना या इब्राहिम, इब्राहिम हमारे खुदाओं के साथ ये सलूक तुमने किया। ये कड़क के जो बोल रहे थे, अब कुरान कहता है कि इनके सर घुटनों पे पड़े हुए थे और बोल क्या रहे थे, लक़द अलिमता मा हाउलाए यंतिकून, इब्राहिम तू जानता है ना ये बेचारे बोलते नहीं है। अल्लाह अकबर,
اب اسی موقع پہ اسی جگہ پہ حضرت ابراہیم ان کو لانا چاہتے تھے، سب کچھ کیا اس لیے تھا۔ اب جناب ابراہیم علیہ السلام کھڑے ہوئے پورے جلال کے ساتھ، پوری شان کے ساتھ، اللہ کی تائید کا جھنڈا خلیل اللہ کے ہاتھ میں ہے، پیغمبرانہ شان ہے، لہجے کے اندر جو ہے بانک پن ہے۔ قال افتعبدون من دون اللہ ما لا ينفعکم شیئا ولا یضرکم اف لکم ولما تعبدون من دون اللہ افلا تعقلون۔ آپ نے فرمایا ان کو پوچھتے ہو اللہ کے سوا جو نہ تمہیں نفع دے سکتے ہیں نہ تمہیں نقصان دے سکتے ہیں۔ پھر اتنی زوردار ضرب کہ ان کے عقیدے پاش پاش ہو کے رہ گئے۔ اف لکم، توف ہے تمہارے اوپر، افسوس ہے تمہارے اوپر، وَلِمَا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، اور ان پر بھی افسوس جن کو تم پوچھتے ہو، تمہارے میں عقل نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ اب کوئی دلیل آگے موجود نہیں تھی، اور جب دلیلیں ساکت ہو جائیں تو پھر لوگ جو ہیں وہ دوسرے انداز میں اتر آتے ہیں۔ اب انہوں نے کیا کہا، اگر کچھ کرنا چاہتے ہو تو ان کو جلاؤ، اس کے علاوہ کوئی راستہ نہیں۔ اب ایک چخا تیار ہونے لگی۔ اچھا، ایک شخص کو منظر نامے سے ہٹانے کے لیے تلوار کا ایک وار کافی نہیں تھا، لیکن وہ نشانی عبرت بنانا چاہتے تھے۔ بہت بڑا الاؤ آگ کا تیار کیا جانے لگا، جس میں مہینہ 2 مہینہ مسلسل اس کے اندر ایندھن ڈالا جاتا رہا۔ پھر جب اس کو آگ دی گئی تو ایسی آگ بھڑکی کہ کئی میلوں سے اس کے شعلے نظر آتے ہیں، اور کوئی افق سے گزرتا ہے پرندہ تو وہ بھی جل بھن کے کباب ہو کے اس کے اندر گر پڑتا ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام بیٹھے ہیں، بدن کو جکڑ دیا گیا، منجنیق میں ڈال کر گھمانے لگے۔ حضرت جبرائیل امین نے عرض کی کہ اگر آپ کہیں تو رب کی بارگاہ میں عرض کروں یہ مشکل ٹل جائے۔ کہا مجھے آپ کی کوئی حاجت نہیں۔ تو کہا پھر آپ ہی تو واحد نشان ہیں توحید کا اس دنیا کے اوپر، تو آپ اللہ سے خود ہی عرض کر لیجئے۔ کہا مجھے ایک بات بتاؤ کہ ان کافروں کے دل میں کس نے ڈالا کہ مجھے جلایا جائے؟ کہا رب جلیل نے۔ کہا اگر جلیل کی یہ مرضی ہے تو خلیل کی بھی یہی مرضی۔ جے سونا میرے دکھ وچ راضی، جے سونا میرے دکھ وچ راضی تے میں سکھ نو چلے ڈاواں۔ اگر رب کی یہ مرضی ہے تو اس کے عبد کی بھی یہی مرضی ہے۔ اللہ اکبر۔ اب جب منجنیق کو گھما کر کے آگ میں ڈالا جانے لگا تو کارکنان قضاء و قدر کی چیخیں نکل گئی۔ حورانے بہشتی نیچے جھک جھک کے دیکھ رہی تھی، مالک قیامت آنے والی۔ کہا میری قدرت کے رنگ دیکھو، فانوس بن کے جس کی حفاظت ہوا کرے، وہ شمع کیا بجھے جسے روشن خدا کرے۔ تو فرمان رب آگ کے نام آتا ہے، قلنا یا نارو کونی بردم و سلامن علی ابراہیم۔ ہم نے کہا آگ میرے ابراہیم پر سلامتی کی ٹھنڈی ہو جا، اتنی بھی ٹھنڈی نہ ہونا کہ میرے خلیل کو سردی لگنے لگ جائے۔ 40 یا 50 دن تک اس آگ کے اندر رہے، آگ بجھنے نہیں پا رہی تھی، اتنا بڑا الاؤ تھا، باہر آگ جل رہی تھی، اندر نسیم جنت کی بہاریں تھیں۔ جب آگ بجھنے لگی اور جب اس کے شعلے اوپر سے نیچے کی طرف آنے لگے، آہستہ آہستہ آگ بجھی اور جلتے ہوئے دہکتے ہوئے انگارے ہر طرف نظر آ رہے تھے۔ آپ اپنی جگہ سے نکلے اور انگاروں سے باہر یوں چل کے آئے جس طرح کوئی نازنین پھولوں پہ چل کے آتا۔ اللہ اکبر۔ یہ رب کی قدرت کے رنگ ہیں، وہ اپنے بندوں کی اس طرح حفاظت کرتا ہے۔ یہ کتنا بڑا امتحان تھا، ہنس کے دیا۔ لیکن پھر ایک ایسا امتحان بھی آیا، اگر کو ہمالیہ پہ ڈالا جائے تو اس کا پتا بھی پانی ہو جائے۔ لیکن ایک دن حضور گھر میں تشریف فرما تھے اور نیم داراز تھے، لیٹے ہوئے تھے، اور آپ کی مبارک پنڈلی سے کپڑا ہٹا ہوا تھا۔ مرد کا پردہ گھٹنوں سے لے کر کے ناف تک ہے۔ فاستاذن ابو بکر فاذن لہ، تو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، حضور نے کہا جائیے، وہ تلک الحال، اور آقا کریم اسی حالت میں بیٹھے ہوئے تھے۔ فتحدث، وہ بیٹھے اور حضور سے ہم کلام ہوئے۔ ثم استاذن عمر، پھر حضرت عمر آئے، انہوں نے اذن طلب کیا تو حضور نے کہا جائیے، اور حضور اسی حالت میں تشریف فرما رہے۔ فتحدث، وہ بھی بیٹھے اور گفتگو چلتی رہی۔ ثم استاذن عثمان، پھر حضرت عثمان کی آواز آئی، حضور میں اندر آ سکتا ہوں؟ فجلس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور سیدھے ہو کے بیٹھ گئے۔ وسوى ثيابه، اور جلدی جلدی اپنی پنڈلی کے اوپر کپڑا ڈال دیا۔ جب یہ لوگ چلے گئے، حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی، حضرت عثمان بھی،
حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہم چلے گئے. قالت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا، حضرت عائشہ فرماتی ہیں میں نے کہا حضور ابو بکر آئے تو آپ بیٹھے رہے، جنبش نہیں کی، کپڑا سیدھا نہیں کیا. حضرت عمر آئے تو آپ اسی حالت میں رہے اور باتیں چلتی رہی. لیکن جب عثمان آئے تو پھر آپ ایک دم اپنا کپڑا سیدھا کرنے لگے اور اٹھ کے بیٹھ گئے. تو سنو میرے حضور نے کیا جواب دیا. کہا میں اس سے حیا نہ کروں جس سے اللہ کے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں. کتنا بد نصیب ہے جو حضرت عثمان غنی پہ زبان درازی کرتا ہے. یہ عثمان وہ ہیں جس سے اللہ کے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں. اللہ اکبر، یہ عظمت حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ. فرماتے ہیں حضرت مرہ بن قاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضور نے فتنوں کا ذکر کیا. فرماتے ہیں فمر رجل مقنع فی ثوب، ایک شخص گزرا اور اس نے اپنے سر کے اوپر چادر اوڑھی ہوئی تھی. وہ چادر سے اپنے چہرے کو ڈھانپا ہوا تھا. فرمایا جب فتنے ہوں گے اور بہت فتنے اتریں گے تو یہ شخص جو گزر رہا ہے، یہ چادر اوڑھے جا رہا ہے، یہ اس دن حق پہ ہوگا، یہ ہدایت پہ ہوگا. مرہ بن کعب کہتے ہیں میں دوڑا کہ میں دیکھوں یہ خوش نصیب کون ہے. تو جب نیڑے ہو کے دیکھا تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ. کہتے میں نے حضرت عثمان غنی کے سر کو پکڑ کے حضور کی جانب ان کا رخ پھیرا. فقلت ھذا، میں نے کہا حضور یہ؟ کالا نام، کہا ہاں یہی. حضور نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف اشارہ کر کے کہا جب فتنے بہت زیادہ ہو جائیں گے تو یہ شخص اس فتنوں کے زمانے میں مظلوماً شہید کیا جائے گا. تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر 40 دن تک پانی بن رہا. اپنے گھر میں معصور ہو کے رہ گئے، سخت اذیتیں کاٹی. شہادت سے قبل آپ کی مبارک داڑھی کھینچی گئی، آپ کو اذیت پہنچائی گئی، اور آپ کی اہلیہ کے سامنے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو شہید کیا گیا. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ حضور علیہ السلام کے پیارے صحابی ہیں. حضور کی 2 صاحبزادیاں یکے بعد دیگر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے نکاح میں آئیں. آپ کے بہت سارے نمایاں وصف ہیں جن میں حضور کا 2 مرتبہ داماد بننا، اور پھر فرمایا اگر میری اور بھی صاحبزادیاں ہوتی تو میں عثمان سے نکاح کر دیتا. اور پھر ذوالہجرتین 2 ہجرت حبشہ کی جانب اور مدینہ المنورہ کی جانب. پھر شہادت کا اعزاز اولین مسلمانوں میں ان کا شمار ہے، 10 مبشرہ میں ان کا شمار ہے. 4 خلفائے راشدین کے اندر ان کا 3را نمبر ہے. جمع قرآن اور نشر قرآن کی سعادت اللہ نے ان کے حصے میں رکھی. آپ کے اوصاف میں سے 2 وصف بہت نمایاں ہیں. ایک تو آپ کا سخی ہونا، دوسرا آپ کا وصف نمایاں حیا تھا. تو آج حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ان صفتوں کو، حیا کو اپنے کلچر میں فروغ دینے کی ضرورت ہے، اپنی معاشرت میں فروغ دینے کی ضرورت ہے. ایک مرد ہو کے اتنا حیا دار، تو پھر عورت ہو کر حیا کی چادر پھاڑ دے اور وہ اس کو آزادی کا نام دے، تو اس سے وہ نسوانیت کا نور رخصت ہو گیا. اقبال نے کہا تھا جس علم کی تاثیر سے زن ہوتی ہے نازن، کہتے ہیں اسی علم کو ارباب نظر موت. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حیا اور سخاوت کے بہرے بے قراں تھے. بزرگوں کی سیرت اس لیے بیان کی جاتی ہے کہ ان کے نقوش پاک کو اختیار کرنے کا جذبہ پیدا ہو. ان کا ذکر کرنا اس امت پر قرض ہے، اور ان کی محبت، ان کا پیار اس امت کے رگ و ریشہ کے اندر محو نفوذ ہونا چاہیے. حضرت سری سختی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں باقی باتیں تو بعد کی بات ہیں، میں اس بات سے ڈرتا ہوں اپنے رب کا سامنا کیسے کروں. اللہ اکبر، کیسے اس کے حضور پیش ہوں. یہ چیز میرے بدن میں آگ لگا دیتی. احکم الحاکمین کا دربار ہو تو کیسے اس کے روبرو میں حاضر ہوگا. اور حضرت اقبال 2 قدم آگے بڑھ کے ایک جملہ بولنے لگے. کہتے ہیں لوگ اس بات سے ڈرتے ہیں کہ رب کا سامنا کیسے کریں گے، میں تو اس بات سے ڈرتا ہوں رسول اللہ کا سامنا کیسے کریں. حضور کا امتی ہو کل قیامت کے دن حضور کا سامنا کیسے کرے گا. بندہ خدا اپنے رب کا سامنا کیسے کرے گا. لیکن یہ کرنا پڑے گا. یہ نہیں ہے کہ کوئی فرار کا راستہ تلاش کر لے کہ میں نہیں کرتا. یہ کرنا تو پڑے گا، ہر صورت میں کرنا پڑے گا. بلکہ ایک حدیث پاک میں آتا ہے قیامت کے دن جب لوگ اس کے روبرو پیش ہوں گے تو اللہ بندے کو اپنے حضور سے ہٹنے نہیں دے گا جب تک 4 سوال اس سے پوچھ نہیں لیتا. ان عمرہ فیما افنا ہو، اس سے پوچھا جائے گا عمر کہاں گزاری. دوسرا سوال جو اس سے کیا جائے گا
अन जसद ही फीमा अबला हो, बता अपने जिस्म को किन कामों में लगाया। तुझे फुरेरा बदन दिया था, उठती जवानी थी, उन फवाने शबाब था, चमकती आंखें थी, रोशन चेहरा था। तुझे सुनते कान बोलती जुबान बख्शी, चौड़ी छाती अता की, नरगिसी आंखें थी, कुशादा पेशानी थी, कदे राना बख्शा गया। जब तू चलता था तो तेरी रफ्तार से ग़िज़ाले खिताबी शर्मिंदा होते थे। तेरे लहजे का बांकपन, तेरी जिंदगी का जमाल, तेरी चढ़ती जवानी, तुझे दी गई ताकतें, सलाहियतें, बता तूने अपने जिस्म को किस राह में लगाया। अल्लाह के हुक्मों की तामील में तेरा जिस्म कमान की तरह रुकू की सूरत में झुका। क्या तू उसके हुजूर सजदे में गया? तू चल के मस्जिद की राहों का मुसाफिर बना या नहीं बना? जिस्म के बारे में पूछा जाएगा, फीमा अबला हो अन इल्म ही माजा आमिला फी, और पूछा जाएगा तुझे जो इल्म दिया गया था बता अमल कहाँ तक किया। सिर्फ तकरीरें ही तो नहीं की, लोगों को समझाता रहा और खुद कोरे का कोरा रहा, लोगों को अमल की दावत देता रहा और अपना मन गंदा और मैला ही रहा, लोगों को तलकीन करता रहा लेकिन खुद उस पर अमल पैरा हुआ या ना हुआ। चौथा सवाल जो बंदे से किया जाएगा, वो अन माल ही मिन ऐनक तसबहु व फीमा अनफक़हु, बता माल कमाया कैसे और ये भी बता माल खर्च कहाँ किया। माल के बारे में दो सवाल, कमाया कहाँ और खर्च कहाँ किया। तो अल्लाह जल्ला शानहू का सामना तो करना पड़ेगा और एक वक्त आना है कि तू अपने रब से मुलाकात कर। इरशाद फरमाया कि इज़ा अहब्ब अब्दी लिकाई अहबब्तु लिकाअहु व इज़ा करिहा लिकाई करिहतु लिकाअहु। जब मेरा बंदा मुझसे मिलने की चाहत रखता है तो मैं भी उससे मिलने की चाहत रखता हूँ। फिर वो मुलाकात तो फिर जिंदगी की आरज़ू है कि मैं उसके हुजूर जाऊं, लेकिन अच्छे आमाल का ज़ख़ीरा होगा तो फिर मिलने की आरज़ूएं होंगी। गुनाहों का बोझ हो तो फिर मिलने की तमन्नाएं नहीं होती। जो इश्तिहारी होते हैं वो तो शहर से गुरेज करके पर्दे में गुजरते हैं, थाने के आगे से कैसे गुजरेंगे। जिनके ज़ुम्मे जुर्म कोई नहीं होता तो उनको कोई परवाह नहीं होती, अल्लाह की पकड़ से कोई बच तो नहीं पाएगा। लेकिन जिन्होंने अल्लाह की रज़ा के लिए ज़िंदगी बसर की होगी, अल्लाह जल्ला शानहू से मुलाकात का शौक उन्हें कशा कशा उसकी दहलीज पे ले जाएगा। तो कहा, या अय्युहल इंसानु इन्नका कादिहुन इला रब्बिका कदहन फमुलाकी, तो उससे मुलाकात तो करने वाला ही है, करेगा तो सही, लेकिन मुलाकात की कैफियत